ہمیں جوائن کر چکے ہیں واشنگٹن سے ڈان اخبار کے رپورٹر انور اقبال صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. اس پر ان سے بات کریں گے. انور اقبال صاحب، یہ کتنا خوش آئند ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ بات چیت کا اشارہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وفد دوبارہ پاکستان جائے گا؟ بہت خوش آئند ہے، لیکن اس سے مزے کی بات جو ہے انہوں نے کی کہ کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. اب ان کا جو بھی مقصد تھا، جس کی طرف بھی اشارہ تھا، وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں سے بہت ہنگامہ ہوگا، ان کو بڑی تکلیف ہوگی. انڈیا کے غالباً آپ بات کر رہے ہیں. ابھی تو آپ سمجھیں، مجھے کیا پتا، لیکن بہت تکلیف ہوگی، وہاں بہت شور مچے گا، عجیب و غریب باتیں کی جائیں گی. اچھا انور اقبال صاحب، عالمی سطح پر پاکستان کا تاثر پہلے بھی بہت پازیٹیو تھا، اس اہم پیش رفت کے بعد مزید ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے مستقل جنگ بندی کی طرف بھی جائے؟ کیونکہ طے تو فریقین ہی کریں گے، لیکن پاکستان کا اثر و رسوخ کس حد تک میٹر کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کریں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں، ان کا ایک سٹائل ہے، وہ لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں ذاتی، اور اس کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں پاکستانی لیڈرشپ سے بہت قریبی ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو یہ پالیسی ہے سب سے تعلقات بنا کے چلنے کی، یعنی آپ یہ دیکھیں اس وقت اس خطے میں واحد ملک ہے جس کے اچھے، مطلب انڈیا ہے، ہم سے بڑا ہے، بہت پاورفل ہے، بڑے تعلقات ہیں ملک، مگر وہ ان کے چائنا سے تعلقات بہت خراب ہیں. تو ہمارے چائنا سے بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، ایران سے بھی ہیں، سعودی عرب سے بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرکی ہمیں ٹرسٹ کرتا ہے. اب دیکھیں یہ سارا خطہ کور ہو گیا نا. اب ایک ایسا ملک ہے جو ریچ آؤٹ کر سکتا ہے، جو ایرانیوں کو بھی بلا سکتا ہے اور ایرانی اعتماد کے ساتھ آ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، پاکستانی ان کو پکڑ کے امریکیوں کے حوالے نہیں کر دیں گے، کوئی حملے نہیں ہوں گے. اور وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی کوئی جاسوسی نہیں کی گئی، کوئی آلے نہیں لگائے گئے ان کو سننے کے لیے. تو وہ یہ جو بات ہے نا، یہ پاکستان کے فکر میں جاتی ہے کہ ہم نے جس طریقے سے ایک بیلنس پالیسی اپنائے رکھی ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں اسی پالیسی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور جو ہمارا اسٹریس ہے، جو ہمارا ایمفیسس ہے، وہ اس بات پہ ہے کہ ہم اس جنگ سے براہ راست ہم پہ امپیکٹ پڑتا ہے. تیل کی قیمت سے لے کے خلیج میں کام کرنے والے لاکھوں، کیا تقریباً 5 ملین پاکستانی پر اثر پڑتا ہے. لہٰذا یہ ہمارا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا کسی اور کا. اس لیے ہم اس میں انوالو ہوں گے، مگر اپنے طریقے سے ہوں گے، کسی کوئی مداخلت کیے بغیر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی کامیاب ہے اور اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا انور اقبال صاحب، آپ نے پالیسی کا بھی ذکر کر لیا، اب ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کی کامیابی کی. پوری دنیا کی نظریں اسی پر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے امکانات روشن ہیں کہ مذاکرات اب کامیاب ہوں اور یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے؟ بھی ہم لوگ ڈان پہ، یعنی پہلی بھی گفتگو میں جب پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات جو ہیں مطلب اب ایک ہی میٹنگ میں حل ہو جائے گا اور سب کچھ آئیں گے اور سمجھوتا سائن کر کے چلے جائیں گے. اس وقت بھی ہم لوگوں نے یہی کہا تھا، میں نے بار بار کہا تھا کہ نہیں، ایک میٹنگ میں کہیں بڑے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کے لیے وقت چاہیے اور کئی میٹنگز چاہیے. ایک تو وہ ہوا. دوسرے، جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میٹنگ ناکام ہو گئی، اس وقت بھی ہم لوگوں نے یہی کہا کہ نہیں، یہ میٹنگ ناکام نہیں ہوئی ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ، اور میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ فرق ہے، میں نے کہا یہ سمجھ لیں کہ ابھی فوری طور پہ کامیاب نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناکام ہو گئی. انور اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس پر ان سے بات کریں گے. حارث نواز صاحب، ٹرمپ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ اگلا دور مذاکرات کا پاکستان ہی میں ہونے کا امکان ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی ملک میں کیوں جائیں، ہم پاکستان ہی جائیں گے. کیا کہیے گا اس بیان پر؟ کتنا خوش آئند ہے اور مذاکرات کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ تمام آپ کے سینٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ زیادہ پاسبل ہو رہا ہے بیکاز آف فیلڈ مارشل کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن سے، ان کے سنسنی ایفرٹ سے. پاکستان کی انہوں نے تعریف بھی بڑی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی اور ملک میں ہم کیوں کریں. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ ہم پاکستان میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے، اور پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے پاکستان میں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اینڈ وی شوڈ ناٹ گو ٹو اینی ادر کنٹری. اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ہی خوشائن بات ہے، اور اس سے پاکستان کا ایک امیج جو دنیا میں بلڈ ہو رہا ہے، سافٹ امیج بلڈ ہو رہا ہے. پاکستانی پیس کے لیے جو ایفرٹ کر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوگا. اسلام آباد اکارڈ سائن ہوگا اور پاکستان ایک نئی ولولے کے ساتھ دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا انشاءاللہ.
अच्छा, अब ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ की, शहबाज शरीफ की भी वो तारीफ करते रहते हैं, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। इशारा उनका किस तरफ है? क्योंकि अगर हम देखें, हमारे हमसाये ममालिक में बहुत वावेला मचा और सफ़े मातम बिछी हुई है कि पाकिस्तान पीस टॉक्स में सालिस का किरदार क्यों अदा कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की खास तौर पे यही जब उन्होंने तारीफ की है कि पाकिस्तान में होनी चाहिए कि 12 मुल्क हम क्यों जाएं, वजह ये है कि वो ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। ट्रम्प भी और ईरानी लीडरशिप भी ये ट्रस्ट कर रही है, जिससे कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इनकी कोशिशों में से ये दोबारा ये इस तरह की एक और मौका मिल रहा है कि इनको साथ बिठाने को। और मुझे यकीन है कि इस दफा कहीं ना कहीं पहले से ही काफी एग्रीमेंट हो गए होंगे। उस दिन जब बैठेंगे तो ये एक पिछला में रिकॉर्ड साइन होगा, तो हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी वजह से इंडिया को सफे मातम मचा हुआ है कि वाइसरेट में भी हमको कोई दुनिया मुंह नहीं लगा रहा, उनकी गलत पॉलिसी के से चीटिंग की वजह से कोई उनसे बात नहीं कर रहा। और पाकिस्तान इस वक्त आसमान की बुलंदी में पहुंचा हुआ है, सारी दुनिया की फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। और जब दुनिया के जर्नलिस्ट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ईरानी डील आएंगे, तो इससे पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज बढ़ा जाता है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार ये कामयाब मुज़ाकरात होते हैं, फाइनल इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मौजूद होना एक सुपर पावर का, गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ। अनवर इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अनवर इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान ही में होने का कभी इम्कान जाहिर किया है। अमरीकी अखबार से बातचीत करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी पाकिस्तान ही में रहें क्योंकि वहाँ 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादा माइल हैं और ऐसा होना यकीनी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीकी अखबार से बातचीत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल एक शानदार आदमी हैं, इसलिए अमरीकी वफ़द के पाकिस्तान वापस जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने मज़ीद कहा कि किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान एक सालिस, एक सहूलतकार मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ही की काविशों की बदौलत 14 रोज़ा जंग बंदी हुई थी जो कि आर्जी है। और इसी दौरानिए के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जाएगी कि दोनों फरीक़ैन इस मामले को हल कर लें और इस आर्जी जंग बंदी को मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार के रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, जो हम बात कर रहे थे सॉफ्ट इमेज की, पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान ही पर अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में मौजूद होना, एक सुपर पावर का और एक दिहाइयों पुरानी सिविलाइजेशन का। आप ये बताइए कि आपने पिछली दफा कब किसी अमरीकी सदर से पाकिस्तान की इतनी तारीफ? कभी आपको तो कभी याद भी नहीं होगा। आज जिस तरह उन्होंने तारीफ की इस तरीके से, फिर आप ये देखिए कि ईरानियों ने भी जाके वहां क्या, बल्कि उन्होंने तराना बनाया है, शुक्रिया पाकिस्तान, ठीक है। और आप देखें सऊदी अरब ने भी कहा कि पाकिस्तान का रोल सही है, और इसमें जो बुरा बन रहा है, लग रहा है वो मुल्क, वह UAE, जिसने नाराज होकर पाकिस्तान से कहा कि आप हमारे पैसे वापस कर दो, जो पाकिस्तान ने वापस कर दिए। वो इसलिए नाराज थे कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान उनकी तरफ से ईरान से जंग करे, और पाकिस्तान ने सही पोजीशन ली। पाकिस्तान ने कहा कि फिर तो हमारी पोजीशन ही खत्म हो जाएगी, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस खित्ते में अमल लाने की कोशिश कर सकते हैं और हमें उसी भी फोकस करना चाहिए। और बहुत सही फैसला किया पाकिस्तान ने। मेरा ख्याल है कि आप देखें कि ये खित्ता, ये मजाक नहीं है, ये पूरा खित्ता जल जाएगा। यहाँ ऐसी तबाही मचेगी अगर एक दफा कोई खुदा ना खास्ता बड़ा वाकया हो गया और तेल के कुओं को आग लग गई और उससे जो रेडिएशन फैलेगी, जो पोल्यूशन फैलेगी, ये सारा कुछ होगा, वो पूरे खित्ते में लाखों क्या मिलियंस मरेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कम से कम इस बात को, मैं तो आपको एक बात बताऊं, यहाँ एक इंडियन जर्नलिस्ट है सदानंद धूमे, बहुत ज्यादा अमूमन पाकिस्तान की हिमायत नहीं करते, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते हैं, और अमेरिकन एंटरप्राइज एक इंस्टीट्यूट है, उसमें काम करते हैं। उन्होंने कल एक पूरा आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की बिल्कुल खुल के हिमायत किया और ये कहा कि ये जो इंडिया में बात कही जा रही है
کہ پاکستان یہ جو ٹاکس ناکام ہوئے وہ پاکستان کی ناکامی ہے. نے کہا نہیں، پاکستان کی تو کسی طرح بھی ناکامی نہیں ہے. پاکستان کی تو کامیابی ہے کہ وہ دونوں ملکوں کو لے آیا اور 47 سال بعد ان کے آپس میں بات چیت کرا دی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت رونے پیٹنے کے بجائے، ہر وقت اپنے آپ کو کوسنے کے بجائے کبھی کوئی اچھا کام کر لیں تو اس کی تعریف بھی کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. انڈیا کے اپنے جو سابق فوجی جرنیل ہیں وہ پاکستان کی سفارتکاری اور فیلڈ مارشل کے معترف ہیں کہ شاندار کام کر رہی ہے اور پاکستان کی سفارتکاری اتنی کامیاب ہے کہ پاکستان خطے میں ہر جگہ چھایا ہوا ہے اور انڈیا پیچھے رہ گیا. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح کی جو ریٹائرڈ جنرل ہیں انڈیا کے، ان کو چائے پہ بلائے اور چائے پلائے ان کو اسلام آباد میں بٹھا کے. ٹھیک، بہت شکریہ انور اقبال صاحب. نمائندہ ڈان اخبار واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف ہی لکھا کرتے تھے وہ پاکستان کے حق میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو سراہ رہے ہیں. اور دونوں فریقین، ایک طرف سپر پاور اور ایک طرف بہت پرانی صدیوں پرانی سویلائزیشن، ان کا پاکستان میں موجود ہونا اور دوبارہ آنا پاکستان کے لیے ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.